وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: وتعزروه وتوقروه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم کہ اس نے درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں مجھ سمیت آپ تمامی احباب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ سمیت آپ تمامی احباب کا دور و نزدیک سے اس بابرکت محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئے ہیں دامن گناہوں سے آلودہ ہے، قرآن کا واسطہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ میرے مالک تجھے تیری لاریب کتاب کا واسطہ، جب یہاں سے اٹھیں ہمارے دامن گناہوں کی آلودگی سے صاف ہوں اور ہمیں تو نیکی پر استقامت عطا فرمائے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ میں انتہائی صمیم قلب کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ شکر گزار ہوں برادر مکرم، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا محمد شعبان رضا قادری، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، کہ جنہوں نے مجھ گناہگار کو
یہ سعادت دی اور یہ عزت بخشی کہ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جناب کے علم و عمل میں، زہد و تقوی میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے علمی فیضان سے ہمیں بھی اور جو اس علاقے کے نمازی حضرات ہیں، رہائشی حضرات ہیں، اللہ ان سب کو ان کے علمی فیضان سے اور روحانی فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ احباب تک یقیناً ان کے حوالے سے میرا تعارف پہنچا ہوگا۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا، بڑوں کا، دوستوں کا، جن کی محبت، جن کا پیار، جن کا خلوص پنجاب سے مجھے یہاں لے کر آیا۔ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے، میں تو انتہائی گناہگار انسان ہوں، ہر انسان اپنی کرنی کا واقف ہے۔ آپ کی زندگی کیسے گزری آپ ان حالات سے واقف ہیں، میری زندگی کے شب و روز کیسے گزرے میں ان سے واقف ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کی پہچان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انس رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، پیار کا رشتہ رکھتے ہیں، تو فرمایا اس میں دنیا کی غرض نہیں ہوتی، دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، مال و متاع کی لالچ نہیں ہوتی، دنیا کے عہدوں کی لالچ نہیں ہوتی کہ فلاں بڑے عہدے پہ فائز ہے، میں اس کے قریب ہو جاؤں تاکہ کل یہ مجھے فائدہ دے، فلاں کے پاس بڑی دولت ہے، کل جب مجھ پر مشکل گھڑیاں آئیں، مشکل حالات آئیں، مشکل وقت آئے، ان مشکل حالات میں یہ ساتھی میرے کام آئے۔ فرمایا اہل اللہ جو ہے وہ دنیا کے عہدوں کو بھی نہیں دیکھتے، مال و متاع کو بھی نہیں دیکھتے، دولت کو بھی نہیں دیکھتے۔ فرمایا اہل اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، اور اگر کسی سے وہ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں، تو فرمایا جس طرح ہم آج کل ایک دوسرے کے ہاں دشمنی کا رشتہ رکھتے ہیں، عداوت کا رشتہ رکھتے ہیں، ناراضگی کا رشتہ رکھتے ہیں، فلاں میرے بیٹے کے ولیمے پہ نہیں آیا، ناراضگی، فلاں فلاں کے جنازے پہ نہیں گیا، ناراضگی، الغرض ہماری ناراضگی کا معیار اور ہے، اور اللہ کے بندوں کے ناراضگی کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے راضی ہوتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات کے لیے کسی سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے سخی کہے، وہ میری ذات کے ترانے کے فلاں نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اتنا دیا ہے۔ فرمایا نہ دیتے وقت ان کی یہ غرض نہیں ہوتی، یہ لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ عطا کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ یہ رب کا دیا ہوا مال رب کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا اگر روکتے ہیں تو اس کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ رب کریم کا حکم ہے کہ ایسے انسان کو مال عطا نہ کیا جائے۔ تو کراچی کے یہ احباب جن سے میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا تعارف نہیں تھا، دین کے معاملات میں، دین کے کاموں میں تعارف ہوا، غائبانہ تعارف ہوا، مجھے انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں تھا، یہ دین کا کام تھا، اور بالخصوص اللہ کریم کروڑوں رحمت نازل کرے، لاتعداد رحمت نازل کرے غازی اسلام شہید اعظم رواں صدی حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر، کہ ان کے مشن نے مجھے ان ساتھیوں کے ساتھ ملایا، وگرنہ اس سے پہلی ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔
تو بالخصوص استاد علماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا نوجوان عالم دین جناب شعبان رضا قادری صاحب، ان کے ساتھ اسی حوالے سے تعلق ہوا، اور دیگر برادرم حضرت جناب نام سلمان، اچانک نام ذہن سے نکل گیا، محترم برادرم جناب محمد سلیمان صاحب، ان کے ساتھ میرا سب سے پہلے رابطہ ہوا۔ تو یہ تعلق محض دین کی وجہ سے ہے، یہ نیک لوگ ہیں، فرمایا اگر یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی علاقے کا تعلق نہیں، میں پنجاب کا رہنے والا، آپ سندھ کے رہنے والے، کوئی برادری کا تعلق نہیں، زبان الگ ہے ہماری، برادری الگ ہے، قبیلہ الگ ہے، جگہیں الگ ہیں، شہر الگ ہیں، لیکن کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ یہ دین کا رشتہ ہے جس نے ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ اللہ کی ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، کہ جن کی وجہ سے آج میرا اور آپ کا مل بیٹھنا ہوا، اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب کی خوب خوب تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ یہ حکم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر تا صبح قیامت تک جتنے اہل ایمان اس دنیا میں آئیں گے، اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی خوب خوب تعظیم کرو اور خوب خوب توقیر کرو۔ اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آئیے ہم ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ نے کس انداز میں کیا۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کس انداز میں حاضر ہوتے تھے؟ صلح حدیبیہ ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس آدمی کا حال معلوم کر کے آؤ، اس شخص کا حال معلوم کر کے آؤ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا جس نے اعلان کیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا ہوا نبی ہوں، اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ پر رب کا کلام نازل ہوتا ہے۔ فرمایا ذرا اس کے حال معلوم کر کے آؤ، اس کے احوال معلوم کر کے آؤ، وہ کس بات کی طرف بلاتا ہے، کس بات کی تعلیم دیتا ہے، کس بات کی تبلیغ کرتا ہے، ذرا اس کی تعلیم دیکھ کر آؤ، اس کی تبلیغ دیکھ کر آؤ، اس کا رہن سہن دیکھ کر آؤ، اس کا چال چلن دیکھ کر آؤ، اس کی تعلیم دیکھ کر آؤ، اس کے ماننے والوں کو دیکھ کر آؤ کہ وہ کس کیٹیگری کے ہیں، کس نوعیت کے آدمی ہیں، کس احوال کے وہ رہنے والے لوگ ہیں، ذرا تم ان کے حال معلوم کر کے آؤ۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، گویا کہ یوں لگتا تھا بلا تشبیہ و بلا تمثیل جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں میں جگمگا رہا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی، صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے کیسے تھے، ان کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی جو ہے وہ ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا تھا، ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی پھر نظریں جھکا لیں اور سروں کو جھکائے یوں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں کوئی جو ہے وہ ہل جل نظر نہیں آ رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ ہلیں گے تو ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے،
حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، آپ کی بھی مجھے یہاں اس مجلس کے اندر بزرگ احباب بھی نظر آ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا، اور جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں، یقیناً انہوں نے بھی یہ منظر دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے دیکھا بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا استاد ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ پیر نے تھوکنے کا ارادہ کیا ہو، مرید نے ہاتھ آگے کر لیا ہو، استاد نے تھوکنے کا ارادہ کیا ہو، مرید شاگرد نے اپنی ہتھیلیاں استاد کے سامنے بچھا دی ہوں۔ ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ والدین کا ادب و احترام کرنے والی اولاد والدین تھوکنے کا ارادہ کریں، اولاد اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر دے کہ والدین کا تھوک زمین پر نہ گرے، یہ منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ منظر صحابہ کی مجلس میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ کرتے، اپنا تھوک مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی فرماتے ہیں میں نے دیکھا صحابہ حضور کے لعاب کو اپنی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے تھے۔ پھر کرتے کیا تھے؟ کیا اس لعاب کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے؟ نہ، حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ صحابی کیا کرتے، جس نصیب کے ہاتھ پہ حضور کا تھوک مبارک آتا وہ اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے چہرے پہ مل لیا کرتا تھا۔ اور فرمایا باقی صحابہ کیا کرتے، فرمایا جس کے ہاتھ پہ تھوک مبارک آتا تھا نا، باقی صحابہ اس کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو مبارک کرنے کا ارادہ کرتے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں آگے بڑھتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ صحابہ تلواریں نکال کر کہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا نہ شروع کر دیں۔ جب واپس اپنے قبیلے کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ سناؤ تم نے کیسا محمد کو پایا، اس کے اصحاب کو کیسے پایا؟ تو حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسرا کے دربار میں بھی گیا، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن رب العزت کی قسم ہے جو مرتبہ اور جو عزت، جو تعظیم اور جو توقیر میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب کے اندر پائی، دنیا کے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اپنا داہنا ہاتھ، دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا اور اسلام قبول کیا، آپ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور یہ دن ہے کبھی اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اتنا ادب۔ حضرت اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے نا تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اور ادھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کر دیا کہ اب ہم نے یہاں سے آگے نکلنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انتہائی سخت ٹھنڈی رات تھی اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا تو کہیں میری جان ضائع نہ ہو جائے یا میں انتہائی شدید ترین بیمار نہ ہو جاؤں، اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اب میری طبیعت یہ نہیں مان رہی تھی کہ میں اس حالت کے اندر، حالانکہ وہ لکڑی تھی، لکڑی کو چھونا تھا، ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو مس نہیں کرنا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن آپ آ رہے تھے کہ اسی گلی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً اوٹ میں ہو گئے، چھپ گئے۔ تو جب بعد میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو مجھے دیکھ کر چھپ کیوں گیا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت وضو کی حالت میں نہیں تھا، میری ذات نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں بے وضو کی حالت میں جو ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ مصافحہ کروں۔ اتنا ادب و احترام کرنے والے،
تو حضرت اسلم بن شریک فرماتے ہیں کہ میری ذات نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے کو اس حالت میں جو ہے وہ ہاتھ لگاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی کو کہا کہ آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کس دو. آپ فرماتے ہیں میں نے پانی گرم کیا, قافلہ چلا گیا, میں نہایا, نہانے کے بعد میں پیچھے سے قافلے کو ملا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اصلا لگتا ہے کہ آج کجاوا تم نے نہیں کسا. اصلا آپ کا نام نامی اس میں گرامی صحابی کا کہ اے اصلا لگتا ہے کہ آج تم نے کجاوا نہیں کسا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے نہیں کسا اس وجہ سے کہ مجھ پر غسل فرض ہو چکا تھا اور میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس حالت میں آپ کی سواری کے کجاوے کو ہاتھ لگا. اتنا ادب و احترام کرنے والے, اتنی محبت کرنے والے, اتنی تعظیم کرنے والے, اتنی توقیر کرنے والے, جب تک یہ جذبہ اس امت کے اندر رہا, جب تک یہ محبت اس امت کے اندر رہی, کیونکہ حضور کی تعظیم ہی اسلام کی روح ہے. اگر تعظیم مصطفیٰ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے نکال دیں تو اسلام کی عمارت جو ہے وہ دھڑام کر کے نیچے آ جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. فرمایا اسلام آیا تو اجنبی تھا, غریب الوطن تھا, پردیسی تھا, اسلام کو اپنے گھر میں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. فرمایا پھر اسلام کو اللہ کریم نے عروج عطا فرمایا, لوگ ہلکا در ہلکا اسلام میں داخل ہونے لگے, جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَادَا, اسلام پھر اپنی ابتدا کی طرح ہو جائے گا, عنقریب پھر اسلام اپنی ابتدا کی طرف لوٹ جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دوسرے مقام پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت مسلمان کم ہو جائیں گے, تھوڑے ہو جائیں گے, کفر زیادہ ہو جائے گا, اسلام کے ماننے والے, اسلام کا نام لیوا, اسلام کے چاہنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے یا تھوڑے رہ جائیں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, اسلام کے ماننے والے تو کثرت سے ہوں گے لیکن ان کے اندر اسلام جو ہے وہ برائے نام رہ جائے گا. اگر آج ہم دیکھیں وہ جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دن بدن کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسلام نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے, تعظیم مصطفیٰ کا ہے, عشق مصطفیٰ کا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, کہ جب ان منافقین سے کہا جائے نا کہ تم ایمان لاؤ, آمنو تم ایمان لاؤ, کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر الناس سے مراد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذات بابرکت مراد ہے. تو آگے سے وہ منافقین کیا کہتے ہیں, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, نعوذ باللہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف انہوں نے بے وقوفی کی نسبت کی. وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے ان منافقین نے صحابہ کی طرف اس بات کی نسبت کی؟ وہ ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. معیار اللہ نے ایمان کا کس کو بتایا کہ کون سا ایمان رب کی حضور مقبول ہے؟ فرمایا وہی ایمان تمہارا رب کی حضور مقبول ہے جیسا صحابہ کا ایمان تھا. اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ایمان رب کی بارگاہ میں لے کر آؤ گے تو وہ مقبول ہے. اگر اس درجے سے ہٹ جاؤ گے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عشق کیا, والہانہ عقیدت رکھی, اور فرمایا پھر اگر ایسا ایمان لے کر نہ آئے تو وہ ایمان رب کی حضور مقبول نہیں ہے. اور صحابہ نے اس کے عملی مظاہرہ کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ کسی کا بھی ایمان تم میں سے کامل اکمل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میری ذات, اپنی ذات سے بڑھ کر, اپنے والدین سے بڑھ کر, حتیٰ کہ کل کائنات سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جائے. آپ جنگ بدر کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہر رشتہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن
غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ غزوہ بدر کے بعد جب ملاقات ہوئی باپ بیٹے کی تو حضرت عبد الرحمن آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ابا جان غزوہ بدر کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، قریب تھا کہ میں اپنی تلوار چلاتا اور آپ کو قتل کر دیتا، لیکن آپ کی جو میرے ساتھ شفقت تھی، محبت تھی، پیار تھا نا، وہ میرے اندر موجزن ہوا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اپنی تلوار کو آپ کی گردن سے ہٹا لیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا یہ تو تیرا تھا نا کہ تو نے اپنی تلوار کو میری گردن سے ہٹا لیا، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو ابو بکر کا عشق مصطفیٰ اور غیرت یہ گوارا نہ کرتی کہ دشمن مصطفیٰ ابو بکر کی تلوار سے بچ کر چلا جائے۔ یہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کی تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب کی تعظیم اور توقیر کے اندر خوب خوب مبالغہ کرو، خوب تعظیم کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ملاقات ایک تابعی سے ہوئی تو اس نے عرض کی، اے صحابی رسول یہ بتائیں کہ آپ نے حضور کا زمانہ پایا، ان کی صحبت پائی، اپنی سر کی آنکھوں سے انہیں دیکھا، ان کی زندگی کو آپ پایا، بتائیں آپ نے کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کس انداز کے اندر کی، آپ کیسی حضور کی خدمت کیا کرتے تھے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں اور ان کی خدمت کرنے میں حد کر دی، یعنی جہاں تک ہم کر سکتے تھے نا، وگرنہ حضور کی خدمت کا کوئی حق ادا کر سکتا نہیں۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج ہم لوگ چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق مصطفیٰ کی لاج رکھ لی ہے، ہم نے محبت مصطفیٰ کی لاج رکھ لی ہے، ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم رہے نا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے علامہ اقبال کے شعر کی مصداق کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا۔ حضرت طلحہ بن برا 10 سالہ صحابی ہیں، بچپن کی عمر ہے، آج کے 10 سالہ بچے کو نہ نیکی کا شعور ہوتا ہے نہ بدی کا شعور ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن برا قربان جاؤں ان کے والدین کی تربیت پر کہ جنہوں نے اپنے بچے کے اندر عشق مصطفیٰ اتنی عمر کے اندر کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا۔ حضرت طلحہ بن برا 10 سال کی عمر ہے، حضور کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت طلحہ آتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ یہ تو نے بوسہ کیوں دیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، پیار رکھتا ہے؟ عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محض آپ کی محبت کی وجہ سے، محض آپ کے پیار کی وجہ سے، محض آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے یہ عمل میں نے کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ جا پھر اپنے باپ کو قتل کر دے۔ 10 سال ان کی عمر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ نے آگے سے اگر مگر نہیں کی، چونکہ چنانکہ نہیں کی کہ میرے والد کا کیا قصور ہے یا رسول اللہ، وہ بھی تو آپ کے غلام ہیں، صحابی ہیں، آپ کا دم بھرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی غلامی کا پٹا ان کے گلے کے اندر موجود ہے، ارتداد کا کوئی عمل ان سے سرزد نہیں ہوا، پھر میں کیوں جا کر ان کو قتل کروں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ 10 سالہ صحابی حضرت طلحہ کی زبان سے ہم نے چنانکہ اگر مگر کے الفاظ نہیں سنے، بلکہ لبہائے مبارک سے حضور کے جو کلمات نکلے ہم نے دیکھا۔ حضرت طلحہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہماری گردنیں پھلانگ کر مسجد سے باہر دوڑ گئے۔ فرمایا وہ فوراً نکلے، بھاگے۔ میرے محبوب نے فوراً انہیں بلایا اور کہا، اے طلحہ میں والد کو قتل کرانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں زمانے میں عزت بخشنے کے لیے آیا ہوں۔
پھر اس تعظیم کا، اس محبت کا انہیں صلہ کیا ملا؟ آپ بیمار ہوئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ آج کی رات طلحہ کی آخری رات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد گرامی سے کہا کہ آج کی رات طلحہ کی آخری رات ہے، جب اس کا وصال ہو جائے غسل دے چکو، کفن دے چکو، جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابی کہ جن کے بارے میں خود حضور فرما رہے ہیں کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جب حضرت طلحہ نے اپنے والد گرامی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، حضور چلے گئے، اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے تھے، تو والد نے تمام صورتحال بتائی۔ تو حضرت طلحہ نے عرض کی، ابا جان جب میرا وصال ہو جائے، غسل دے چکے ہیں، کفن دے چکے ہیں، تو میرے جنازے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلائیے گا۔ آپ کے والد گرامی بڑے حیران ہوئے کہ ہر بندے کی یہ تمنا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا بکریاں لے کر، اور عرض کرنے لگا اگر میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے غزوہ خیبر کے اندر شرکت کی اور اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا، شہادت کا درجہ پایا۔ میرے محبوب جب وہ شہید ہو گئے، جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تلاش کرو۔ جب انہیں تلاش کیا گیا، ان کی قبر کو کھودا گیا، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں وہ ایسا خوش نصیب تھا، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج اس کے جنازے کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا۔ کیوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے قبر کے اندر اتارا تھا۔ اتنی عظمت اور اتنا مقام اور اتنا شرف جسے ملے، آپ کے والد گرامی بڑے حیران ہوئے کہ اتنی بڑی دولت ملنے والی ہے، اتنا بڑا شرف ملنے والا ہے، اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو میرے جنازے کے لیے نہ بلانا۔ تو آپ نے عرض کی ابا جان میری محبت یہ ہے، میرا عشق یہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، مدینے میں منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اگر رات کے اندھیرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور اس رات کے اندھیرے میں کسی منافق نے، کسی یہودی نے حضور کو تکلیف دے دی، ایذا پہنچا دی، اور میرے جنازے کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان مجھے یہ تانا دیتے پھریں کہ طلحہ تیرا جنازہ اتنا ضروری تھا، اتنا اہم تھا کہ اس کے پڑھانے کے لیے حضور کو آنا پڑا اور انہیں یہ تکلیف محسوس ہوئی۔ فرمایا میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ یعنی جاتے جاتے بھی حضور کی تعظیم اور ادب اور محبت۔ جب آپ کو دفن کر چکے، صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آپ کے والد گرامی نے یہ بات عرض کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک پر تشریف لے کر گئے، وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والد گرامی سے کہنے لگے کہ طلحہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے، ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ایک حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو 10 سالہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ رب العزت آج تک کسی سے مسکراتا ہوا نہ ملا بلکہ صرف طلحہ سے مسکراتے ہوئے ملا ہے۔ یہ ان 2 خوش نصیب صحابہ کے بارے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ان سے مسکراتے ہوئے ملا۔ تو قرآن ہمیں تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب توقیر کرو۔ ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہے نا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے تو حدیث کا درس دیتے ہوئے کتاب کا جب صفحہ پلٹتے تھے نا، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس صفحہ پلٹنے کی بھی آواز ہمیں سنائی نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے، 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا لیکن آپ نے اف تک بھی نہیں کی اور اپنا پہلو بھی نہیں بدلا۔ اتنا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا کرتے تھے۔
اور آپ نے سرزمین مدینہ پہ کبھی جو ہے وہ پاخانہ نہیں کیا. اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ آپ مدینہ کی سرزمین سے باہر جایا کرتے. اور آپ اتنا مدینے کی گلیوں کا ادب کیا کرتے تھے کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو کبھی درمیان میں نہیں چلے بلکہ سائیڈ پہ چلا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو اور آپ کے بازو جو ہیں وہ زخمی ہو جایا کرتے تھے. اتنا ادب و احترام کرنے والے. جب تک یہ محبت ہمارے اندر تھی، جب تک یہ رشتہ ہمارے اندر تھا، اقوام عالم کے اندر مسلمانوں نے عزت بھی پائی اور حکومت بھی کی، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم تھی. جب ہم نے قرآن کی تعلیم کو پسے پش ڈال دیا، علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ مسلمان نے جب قرآن کے رستے کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، تو پھر اقوام عالم کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو گیا. اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی جب مجھے اس حوالے سے پتا چلا کہ یہاں پر الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے اور 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اور یہاں کے نوجوان، ان کی جوانی کو سلام، یہاں کے بزرگ، ان کی بزرگی کو سلام، کہ جو ان درس قرآن کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور اس تنظیم کا نام ہے بھی خادمین قرآن، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، قرآن کے ساتھ عقیدت رکھنے والے. یہی وہ دوست ہے عزیزان محترم جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر کے اندر بھی کام آتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا کرتا تھا ہر تھوڑے عرصے کے بعد، اور آ کر کوئی نہ کوئی اپنی حاجت پیش کرتا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بار بار میرے دروازے پہ کیوں آتے ہو؟ تم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ تم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ تم بار بار میرے دروازے پر دستک دینے کیوں آ جاتے ہو؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر بیدار ہو گئے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سوال سے، کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جو ہے یہ عیب ہے، اس کی یہ عادت چھڑوانا چاہتے تھے. کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے کہا یار تو پھر اس بات کے بعد آیا ہی نہیں، برا منا گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے. میں نے اس لیے تو تجھے منع نہیں کیا تھا، اگر تیری کوئی حاجت ہے، کوئی طلب ہے، کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر، میں پورا کروں گا. تو انہوں نے کہا اے عمر، جب سے تو نے مجھے قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کہا ہے نا، میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہوا، رب نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا. قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ تو جوڑ کر دیکھے، کوئی تعلق تو جوڑ کر دیکھے، کوئی قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ تو بحال کر کے دیکھے. یہ تو وہ ساتھی ہے جو دنیا کے اندر بھی بندے کے کام آتا ہے، جو قبر کے اندر بھی بندے کے کام آتا ہے اور حشر کے اندر بھی بندے کے کام آتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف تلاوت کیا تو فرمایا اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات اس کے بلند کرتا ہے. اور نہیں کہا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے. فرمایا جس نے ان 3 حروف کی تلاوت کی رب 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 گناہ معاف فرماتا ہے اور 30 درجات بندہ مومن کے بلند فرماتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی کیوں ہے؟ ایک حدیث مبارکہ درمیان میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بادہ الاسلام غریبا وسیعود کما بادہ فتوبى للغرباء. اسلام آیا اجنبی تھا، غریب الوطن تھا، پردیسی تھا، فرمایا میرے محبوب نے عنقریب پھر پردیسی ہو جائے گا. یہ اسلام کی پردیسیت نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے لیکن محض قسموں کے لیے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے لیکن خوبصورت غلافوں کے اندر لپیٹ کر ہم نے اپنے گھر کی الماریوں کے اندر رکھا. ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ہے لیکن ہم نے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر دروازوں کے طاقوں پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے نیچے سے گزریں گے تو برکت حاصل ہوگی، یقیناً برکت حاصل ہوگی. لیکن قرآن محض اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن محض قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن تو نصاب ہدایت ہے، یہ تو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا.
جن لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن، اس کے ساتھ لوگ زمانے میں معزز بھی ہوں گے اور اس کو چھوڑ کر لوگ زمانے میں ذلیل و رسوا بھی ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اس حدیث مبارکہ کو خود دیکھا عملی طور پر۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، مکے کے گورنر کو آپ نے بلایا، جب وہ آپ کی بارگاہ میں مدینہ میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ پیچھے مکہ پہ کسے حاکم چھوڑ کے آئے ہو، مکے والوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی فلاں غلام کے حوالے کر کے آئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قریش مکہ پر تم ایک غلام کو حاکم بنا کر آئے، قریش والوں پہ، مکے کے رہنے والوں پہ تم ایک غلام کو حاکم بنا کر آئے؟ تو انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، اس غلام سے بڑھ کر قرآن کا علم رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا تھا۔ تو آپ فرماتا ہے یہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ رب کریم اس قرآن کے ذریعے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، رب انہیں زمانے میں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا رب انہیں زمانے میں معزز کر دے گا۔ وہ غلام تھا لیکن قرآن حاصل کیا۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ چکا ہے، ہم نماز سے رسم طور پر پڑھتے ہیں، یا کہیں فوتگی ہو جائے تو اس موقع پہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ رمضان میں ایک آدھ بار ہم سال میں قرآن کھول لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو ہمارے لیے نصاب ہدایت بن کے آیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے آپ کو میرے بھائی جیسے عالم دین عطا فرمائے جو اس بات کا جذبہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم آپ تک پہنچائی جائے۔ اگر ہم ہی اپنے دل کے برتن کو الٹا رکھے ہوئے ہوں گے تو اس میں تو اور کسی کا قصور نہیں نا، ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس زمانے کے اندر بندہ یہ کہے نا کہ مجھے فلاں شرعی مسئلے کا علم نہیں ہے فرض علوم میں سے، تو یہ رب کی حضور اس کا شرعی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جو دارالاسلام میں رہے اور فرائض علوم میں سے کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہے، مثال کے طور پر نماز ہے، اب نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا جب بالغ ہو گیا اب ضروری ہے، کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل حاصل کرنا ضروری ہے، جس پر حج فرض ہو چکا ہے اب اس پر حج کے متعلقہ مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب دارالاسلام میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس شرعی مسئلے کا علم نہیں، تو یہ رب کی حضور اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو رب نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ لڑی سے لڑی بنتی جائے۔ آپ نے ایک کو دعوت دی، اس نے دوسرے کو دعوت دی، دوسرے نے تیسرے کو دعوت دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کا ثواب بندے کو دنیا سے جانے کے بعد بھی رب کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم دین حاصل کیا پھر آگے منتقل کر دیا۔ آپ نے ایک آدمی کو درس قرآن کی دعوت دی، وہ آپ کی آواز پہ، آپ کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے وہ مسجد میں آیا، اس نے ایک ہی مسئلہ سیکھا، مثال کے طور پر غسل کا ایک ہی فرض اس نے سیکھ لیا۔ جب تک اس کی زندگی ہے، اس کی سانس میں سانس چل رہی ہے، جب تک وہ نیکی پہ عمل کرتا رہے گا، آپ بھول گئے ہوں گے لیکن رب بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کریم اس کا اجر آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اور یہ کڑی یہاں تک نہیں رکے گی، اس نے وہ مسئلہ آگے کسی کو بتایا، اس سے سننے والے نے اگلے کسی کو بتایا، جہاں تک یہ دین چلتا رہے گا، بیان کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، علم منتقل ہونے کا سلسلہ چلتا رہے گا، رب کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرماتا رہے گا۔ اور اس کی سب سے بڑھ کر مثال قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ قراء حفاظ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی شاگرد تیار ہوتے ہیں، پھر شاگردوں کے شاگرد تیار ہوتے ہیں۔ یہ جب تک شاگردوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، وہ پہلا قاری قرآن
وہ پہلا حافظ قرآن جس نے آگے قرآن منتقل کیا تھا، جس نے آگے قرآن پڑھایا تھا، جس نے قرآن آگے سکھایا تھا، علم دین آگے پہنچایا تھا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا رب کریم اس پہلے پڑھانے والے کو سب کا اجر عطا کرتا رہے گا، ان کے ثواب کے اندر بھی رب کمی نہیں کرے گا، اور جتنا ثواب رب نے انہیں عطا فرمایا وہ ثواب رب اس پہلے پڑھانے والے کو بھی عطا کرتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی نعمت رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابھی چند لوگ ہیں جیسے کہ میرے علم میں آیا ہے 90 سے 100 کے قریب لوگ، اور روز کا یہ درس بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، آپ ہفتے میں 1 مرتبہ درس دیا کرتے تھے، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ روزانہ درس دیا کریں۔ آپ نے کہا میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہاری طبیعتیں جلد اکتا آ جائیں گی، تمہاری طبیعت جو ہے وہ جلد اکتا آ جائے گی، پھر تم نے اس سے بیزار ہو جانا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تم قرآن کی تعلیم سے نعوذ باللہ بیزار ہو جاؤ، تم آنا چھوڑ دو۔ تو ہفتہ وار درس قرآن، 1 دن کا درس قرآن ہوتا ہے، 30 منٹ کا ہوتا ہوگا، 40 منٹ کا ہوتا ہوگا۔ کیا ہم ہفتے کے اندر یہ 40 منٹ اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لیے نہیں نکال سکتے؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی علماء جو ہے وہ تقریر کرتے کرتے ان کی جسم سے روح باز کر گئی، کسی کی کس انداز میں نکلی، کسی کی کس انداز میں نکلی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جس انداز میں زندگی گزارے گا نا اس کی روح بھی اسی حالت میں قبض ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے ہیں اور آگے پہنچانے والے ہیں، کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے۔ تو یہ چند منٹ ہفتے کے اندر اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے نا، اپنی ہدایت کے لیے جو ضروری علم حاصل تھا وہ تو علامہ صاحب نے حاصل کر لیا، جو فرض علوم زندگی گزارنے کے لیے انہیں چاہیے تھے وہ تو انہوں نے حاصل کر لیے۔ اب یہ اسی حدیث مبارکہ کے تحت کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج یہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جہاں پر ان کا بھلا ہے وہاں پر آپ کا بھی بھلا ہے۔ تو عزیزان محترم، خود بھی آئیں، جو بزرگ ہیں آپ بھی آئیں، اپنے نوجوان بچوں کو بھی لے کے آئیں، ان کی جوانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوان نے اپنی جوانی کس انداز میں گزاری تھی۔ آج طاقت ہے نا، زور ہے، بندہ گناہ پہ زیادہ انداز میں قادر ہے بنسبت بوڑھے کے، اس میں قوت زیادہ ہے، اس میں جوش زیادہ ہے، ولولہ زیادہ ہے، لیکن فرمایا جو رب کے خوف سے گناہ سے باز رہا رب کریم اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جس نے آج اپنی جوانی کے بے لگام گھوڑے پہ لگام ڈال لی، جس نے اسے قابو کر لیا اور اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالتے ہوئے سرکشی کی جانب سے موڑتے ہوئے رب کی حضور تابعداری کی جانب موڑ لیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کریم اسے پھر 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کا میسج بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ خود بھی آئیں اس درس قرآن کے اندر اور دوسروں تک بھی اس دعوت کو پہنچائیں، کہ کل ایک آدمی ہو سکتا ہے بندے کے اپنے اعمال اس قابل نہ ہو کہ رب معاف کرے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی صدا پہ لبیک کہنے والا، آپ کی آواز پر آنے والا جو ہے رب اس کا آنا اتنا پسند کرے کہ اس کی وجہ سے رب آپ کا بھی بیڑا پار کر دے۔ تو خود بھی آئیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اس کی تعلیم اور تبلیغ پہنچائیں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعلان لبیک یا رسول اللہ، 24 اگست ابھی قبلہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت علامہ مولانا بلال غازیانی صاحب اور محترم جناب محمد یحییٰ صاحب آپ تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ علماء کرام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی جامع مسجد کے اندر 24 ستمبر کو بعد از نماز عشاء
خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عرص پاک کے حوالے سے یہاں پر محفل کا اہتمام ہوگا، جس کے اندر خصوصی خطاب استاذ العلماء نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بلال غازیانی صاحب، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تشریف بھی لائے ہوئے ہیں، ان کی زیارت بھی کریں۔ 24 تاریخ کو خود بھی تشریف لائیں اور اس بابرکت محفل کے اندر اپنے دیگر احباب کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔